نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين آیت نمبر 113 کی طرف چلتے ہیں 113 and 114 جی نگین ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ Had it not been for Allah's grace and mercy, a group of them would have sought to deceive you, O Prophet, yet they would deceive none but themselves. Nor can they harm you in the least. Allah has revealed to you the book and wisdom, and taught you what you never knew. Great indeed is Allah's favor upon you. جزاک اللہ خیرن سو اگین a beautiful آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ ان کے شر میں مبتلا ہو جاتے، یعنی آپ انہیں بلیو کر بیٹھتے۔ یہاں پر جو لحمت کہا گیا نا، یہ جو لفظ ہا میم میم سے ہم ہے، بہت دیر جب آپ دل میں ایک نیت رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایکشن میں لے آتے ہیں، اس کے لیے یہ والا روٹ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی His mercy was not with you، تو آپ بھی شاید ان کے ساتھ ہی ان کو بلیو کر بیٹھتے۔ یہ دلو کا نعوذ باللہ، یہ دلل اس طرح کا نہیں ہے جو عام انسان کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ If somebody puts up a case very very convincingly, a human can get affected۔ تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا ان منافقین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا، ہمت دلا دی گئی کہ یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ جانتے بھی نہیں تھے، یعنی سورس جو ہے گائیڈنس کا، ہدایت کا، صحیح راستے پر لے جانے کا، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مگر اس کے ذریعے میں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سیکھنے کو دوبارہ یاد دہانی کراؤں یہ مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتے تھے یا وہ علم عطا فرماتے تھے یا نالج یا انفارمیشن عطا فرماتے تھے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوتا تھا۔ علم کے لیے مجھے اور آپ کو آج کے زمانے میں بھی تڑپ اور کوشش چاہیے ہوگی، دعا چاہیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح گائیڈ کرتے رہیں، کہ چیزوں کی حقیقت ویسے مجھے نظر آئے جیسے وہ ایکچولی ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ والی جو بتائی گئی ہے ہمیں دعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ گائیڈڈ رکھیں،
اچھا کئی دفعہ ہم دل میں فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم حقیقت جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم نے آلریڈی ایک اوپینین بنا لیا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے that we have to be very very careful and try to follow the truth. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈیفیکلٹ چیز ہے اور یہ ہم سب کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہوگا کہ آپ نے اور میں نے پہلے ہی ایک اوپینین قائم کر لیا ہے کسی کے بارے میں، اور اصل میں غلطی اس شخص کی ہے جسے ہم معصوم سمجھ رہے ہیں. اور یہ بڑا ٹف ٹیسٹ آف فیتھ ہے. اپنے سبلنگز کو مثلاً ذہن میں لائیے، ہو سکتا ہے غلطی بہنوئی کی نہ ہو، بہن کی ہو. یہ ایوری ڈے سچویشنز ہیں. ورک پلیس میں ہو سکتا ہے ایک فرینڈ نے آپ کا ہمیشہ بہت ساتھ دیا ہے، اب جب اس کے خلاف کوئی آیا ہے، الزام ہی ہے ابھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نو دس کانٹ بی ٹرو بیکاز دس پرسن ہیز بین ویری نائس ٹو می. ون تھنگ ٹو اوائڈ اینڈ something very important to learn from these verses is do not have very strong likes dislikes of people because that clouds our judgment. اور مومن جو ہوتا ہے وہ جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس کہ کس نے کیا کہا ہے. اب یہاں پر جو سچویشن ہے، آپ سوچیں the Jew person was correct. اور یہ چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں. جب سورۃ النساء ہم نے شروع کی تھی نا، تو ہم نے اس کو پروموٹ اسی طرح سے کیا تھا کہ یہ سوشل جو ایولز ہیں اور ایک سوسائٹی کو کس طرح حق اور سچ پر قائم ہونا چاہیے، اس کو لے کر چلتی ہے یہ سورہ. اینڈ دیٹ از اباؤٹ فیملی میٹرز. It's about what happens in everyday situations, what happens in a court of law. یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. There is no virtue or no good in most of the secret counsels of the people. It is, however, good if one secretly enjoins charity, kindness, and reconciliation among people. The one who does this to please Allah will soon be given a mighty reward. ٹاپک وائز اگر آپ کوئی ہیڈنگ دینا چاہیں نا آیت نمبر 114 کو، تو وہ ہے سیکرٹ کاؤنسلز یا وسپرز، یعنی سرگوشیاں، خفیہ مشورے. ٹھیک، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی خیر نہیں. یعنی زیادہ تر یہاں بات تو ظاہر ہے اس ٹرائب کی ہو رہی ہے کہ یہ مل کر پورا انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، بٹ اب آپ اس کو قرآن کی اس آیت کو اپنی اور میری زندگی کے سیکھنے کے لیے وجہ بنائیے کہ اکثر جو باتیں بہت سیکریٹیولی کی جا رہی ہوں ان میں خیر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ دعوتوں میں، گیدرنگز میں لوگ ایسے منہ کے آگے ایسے ہاتھ رکھ کے کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کتنا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. اٹس ناٹ نائس اینڈ آفن اٹ از تھنگ دیٹ یو کانٹ سے ان فرنٹ آف somebody. مگر آف کورس دیر آر ایکسیپشنز. تو قرآن وہ ایکسیپشنز بھی ہمیں بتا رہا ہے. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. یعنی کچھ وسپرز، کچھ سیکرٹ کانورسیشنز اچھی بھی ہوتی ہیں. خیرات یعنی کسی کو آپ انکریج کر رہے ہیں. آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو کسی کو انکریج کر رہے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیڈی ہے، اس کو بہت ضرورت ہے، آپ اس کو کچھ دیں، تو ظاہر ہے آپ اس کی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے آپ چھپ کر بتا رہے ہیں. سو دیٹ از ون آف دا سچویشنز ان وچ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس وسپر کر کے بات کی جائے. ویری امپورٹنٹلی لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، دو لوگ ہیں ان کے آپس کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کیا کریں، آپ ایک سائڈ پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیٹ پرسن مینز ویل فار یو، اور دوسری سائڈ پر جا کر بھی آپ یہی بات کہہ رہے ہیں. ایسے وسپرز الاؤڈ ہیں. اصلاح کرنا ایک اور سچویشن میں بھی الاؤڈ ہوتا ہے جی، کہ مثلاً کوئی رشتے کا سین ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کو کوئی جاب پہ رکھا جا رہا ہے and somebody asks you that would you recommend this person. اس وقت سچ بولنا ہے. اور یہی بات غیبت کے معاملے میں بھی آ جاتی ہے جو سورۃ الحجرات میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے.
پرٹیکولرلی ذرا سا اصلاح کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دو مسلمانوں میں صلح کرانا روزے سے یعنی نفلی روزے سے افضل ہے، صدقہ سے افضل ہے، نفلی نماز سے افضل ہے۔ اصلاح ذات البین، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح کرانا، میکنگ دیئر ریلیشن شپس بیٹر۔ اور فساد دو لوگوں میں کروانا یعنی چغلی کرنا، چغلی تو ان کاموں میں سے ہے جو عذاب قبر کا بھی باعث بنتے ہیں، تو وہاں پہ پھر اپوزٹ ری ایکشن نہ ہوگا۔ سو جنرلی اچھا یہ ایکسیپشنل سچویشن وہ بھی ہے جہاں تھوڑا سا ایگزیجریشن یا وہ چیز بھی الاؤڈ ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ ان کو جوڑنے کے لیے میں یہ کر سکتی ہوں، آپ ایک کو جا کے کہیں کہ نہیں that person is talking very well of you اور that person means well for you، اور نہیں انہوں نے مجھ سے تمہاری کوئی برائی نہیں کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دل آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم ان ایگزامپل سے نہ حدیث سے اس آیت سے اصلاحم بین الناس کی جو بات یہاں پر کی گئی ہے نا، اس سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرلی کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ مومنین جڑ کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑے میں نہ پڑیں، تو اپنے ارد گرد یہ وہ نیکیاں ہیں جو ایزی نیکیاں ہیں۔ ہم رمضان میں سوچیں نا کہ ایزی نیکیاں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ریلیٹیولی ایزی نیکیاں ہیں جس میں ہمیں کوئی پیسے نہیں خرچنے پڑتے، ہمارے کئی دفعہ کچھ الفاظ ہی ہمیں بہت بڑی نیکی دلا دیتے ہیں۔ تو ایزی نیکیاں دیکھنا شروع کریں رمضان میں۔ ایک مثلاً ایزی نیکی ہے کہ اپنا، ہم نے ہجرت کی پچھلی دفعہ بات کی تھی نا کہ گناہ سے ثواب کی طرف جانا بہترین ہجرت ہے۔ میں آبزرو کر رہی تھی کہ لوگ ایون رمضان میں جو کہ کھانے پینے کی قدر کا مہینہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت کا قدردان ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ He wants to make us appreciative of the blessing of food and water۔ ویسٹیج بہت ہے کھانے کا، پلیٹ میں زیادہ ہم ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اچھے اچھے قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی کئی دفعہ اس ہیبٹ سے نکل نہیں پاتے۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ کون سے دیکھنے میں ہمیں چھوٹے گناہ لگ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی سی اپرچونٹی اور ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم اس سے کتنا بڑا ثواب کما سکتے ہیں۔ سو رمضان از دا منتھ آف انر ریفلیکشن، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرلی وسپر پسند نہیں کیے گئے ہیں، سرگوشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک بتایا ہے کہ دو لوگ کسی محفل میں سرگوشی نہ کریں، the third person will feel hurt، کہ اسے لگے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں بات نہ کر رہے ہیں۔ تو these are the social manners جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر، یعنی آیت نمبر 115 میں، anyone who is hostile to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam after guidance has been plainly conveyed to him and follows a path other than that of believers. Believers over here means the Sahaba. We shall leave him in the path he has chosen and cast him into hell, which is an evil refuge. کتنی سخت آیت ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، یعنی ان کے خلاف جائے، اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، یعنی مومنوں کا جو اوور آل ایک پاتھ ہے وہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں اصلاح بین الناس کی بات کی گئی، making peace between people, being a peace builder and a conflict resolver. In this ayah, it's the opposite kind of personality is being spoken about. Yushaqiq.
شق کسی چیز کو پھاڑنا. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اصلاح کرتا ہے وہ یشاقق کا اپوزٹ کرتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین اوور ہیئر؟ نمبر ون، ایز اپوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی یعنی اس دور میں، and going opposite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And for all giving times, for me and you, what will this ayat teach us? Having an opinion opposite to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's opinion. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، ان کی ہدایت کے خلاف اپنی ایک رائے رکھنا، کئی دفعہ اجتہاد کے نام پر، کئی دفعہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے نام پر. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث موجود ہوتی ہیں، سیرہ سے کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بٹ ہم کہتے ہیں نہیں مجھے ایکچولی یہ والی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. And that is where we have to be very, very careful. What do I need to check inside my heart? What is my feeling when an order or opinion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is known to me? صحابہ کا طریقہ کیا تھا نا، تمام مومنوں کی رائے جو کہا گیا، سمعنا و اطعنا. اچھا میں اگر کوئی کلام اللہ سے یعنی قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث سے مجھے کوئی بات پتہ چلتی ہے، میرا ریاکشن کیا ہے؟ اسپیسیفکلی اگر وہ حکم خلاف جا رہا ہے جو میرا لائف سٹائل ہے یا جو میری پسند ہے. Our independent thinking, logic, rationale should not oppose, number one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's opinion, number two, Allah's guidance, and number three, even the path of the Sahaba. So this is a very, very important ayah. اگر آپ اوور آل اجتہاد کے معنی میں دیکھیں اور آج کے دور میں بھی دیکھیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بہت ساری خود ڈیولپ کر لیتے ہیں سوچیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے اس آیت کے، کہ انہوں نے وہ جاننا چاہتے تھے there's a concept in Muslims called اجماع. اجماع یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کنسنسس ہو گیا ہے، مسلمان اوور آل ایک کسی چیز پر راضی ہیں، اس میں ظاہر ہے 19-20. مثلاً ایک چیز دیکھ لیجئے، نماز پڑھنا ہے اور نماز فرض ہے، اس پر اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ راضی ہے اور اس کو پتہ ہے اور یہ اس پر کنسنسس ہے. اس میں 19-20 فرق ہو سکتا ہے، کوئی ٹائمنگز کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، یا رفع یدین ایک شخص کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے. دوز ڈفرنسز آر فقہی، سو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ دیر از کنسنسس. اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر چیزیں جو قرآن میں آتی ہیں یا حدیث میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہم تک پہنچی ہیں، مسلمانوں کے تمام سکولز آف تھاٹ کا اس پر اگریمنٹ ہے. اچھا امام شافعی نے کہا کہ میں آیت کے ذریعے سے یہ پروف کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہتا تھا قرآن میں اجماع کا ذکر کہاں ہے، اور اس سے میرے آپ کے سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. So he read the Quran cover to cover in search of this one ayat 300 times. Still didn't give up. 301ویں دفعہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر ان کا اب یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارا وہ بلنگ مومنٹ نہیں آتا، وہ اپیفنی نہیں آتی ہے، اور کئی دفعہ ہم نے پہلی دفعہ ایک چیز پڑھی ہوتی ہے اور مجھے وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے یا آپ کو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے. So the 301st time he was going over the Quran, he stopped at this verse. And یہ جو حصہ ہے نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کا جو پارٹ ہے نا، اس سے انہیں سمجھ آ گیا کہ کنسنسس جن چیزوں پر ہے. کیونکہ ظاہر ہے شافعی اسکول آف تھاٹ کے ہیڈ تھے وہ، اور فقہ ان کا سبجیکٹ تھا، اور انہیں یہ بات سمجھنی تھی. میں اور آپ کتنی دفعہ غور و فکر کرتے ہیں. آج ہی یا کل ہی کسی اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی اور یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم رمضان میں تو اتنے گیون ٹائم اتنا شارٹ ہے ہمارے پاس ظاہر ہے، اور اتنی چیزیں ہیں، عبادات ہیں، تو سورۃ النساء جیسی ڈیپ سورہ کا تو ہم بیسکلی ایک ٹریلر یا سکم تھرو ہی کر رہے ہیں.
کہ ہمیں بنیادی ہدایات اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. بٹ اس کے اندر ان ڈیپتھ جانے میں، خود سیکھنے میں ضروری ہے کہ خود بھی ہم ڈھونڈیں، کھوجیں. اگر لفظ تلاوت کا معنی آپ لٹرل دیکھیں نا، تو اس میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جانے کے معنی بھی ہیں. اور تدبر ہم نے پیچھے بات کی تھی، قرآن میں تدبر میں بھی پیچھے پڑ جانے کے معنی ہیں. گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ آف سم تھنگ. اینڈ امام شافعی واز ریڈی ٹو ڈو دیٹ. ابھی کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کے اٹینشن سپینز ہو گئے ہیں چھوٹے. ہمارا دل چاہتا ہے چھوٹا چھوٹا ہمیں آتے ہیں, which is very nice as reminders. Life is fast, and alhamdulillah for somebody who is initially coming towards the path of deen, it's excellent to give short reminders, comprehensive reminders. یہ سنت کا طریقہ بھی ہے. Nonetheless, ایک شخص اگر کافی عرصے سے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے اور وہ قرآن کا ایک سیریس اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کو ڈیپتھ میں بھی جانا ہوگا, اسے وقت بھی لگانا ہوگا, اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اگر واضح ہو گئی ہدایت پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے یا ان کی ہدایات کے خلاف جاتے ہو, تو پھر تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے. اور اس آیت میں سبیل المؤمنین از این امپورٹنٹ کانسیپٹ جس پر ہم نے بات کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.